بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزخرف۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ حامیم، اس واضح کتاب کی قسم۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں بنایا تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ اور وَإِنَّ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور یہ جو الکتاب ہے، یہ لوح محفوظ میں یہ بات درج ہے جو ہمارے پاس بلند مرتبہ اور حکمت والی کتاب ہے۔ اور تو کیا ہم تمہاری طرف یہ ذکر بھیجنا چھوڑ دیں گے اس لیے کہ تم حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو؟ ہم نے پہلی قوموں میں بھی کئی رسول بھیجے ہیں، اور جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آیا تو انہوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا، اور ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور پہلے لوگوں میں ایسی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمینوں کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً کہیں گے کہ انہیں زبردست اور سب کچھ جاننے والے نے پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پا سکو، اور جس نے خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا، اور پھر ہم نے اسے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اس طرح تم بھی زمین سے نکالے جانے والے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے پرانی امتوں کے قصے بتا کے پھر سے اسلام کی اور دین کی حقانیت ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق ہے، اور اس اور بھی کئی جو ہیں آیتوں میں اس کی ہمیں دلیل ملتی ہے۔ وَجَعَلَ كَلِمَاتِ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو نیچا دکھلا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے والکتاب المبین، اس واضح کتاب کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے عربی میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت نازل کیا تاکہ پڑھنے والے اس کو آرام سے سمجھ سکیں، اور یہ کہ یہ کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کی جو صفات بھی ہیں قدیم ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ اس کی بہت بڑی صفت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح تم سب جو ہیں وہ پہلے مردہ زمین سے زندہ کرتا ہے، اس طرح تم بھی زمین سے نکالے جاؤ گے، یعنی جو ہماری لائف آفٹر ڈیتھ ہے اس کی پھر سے بات آگی کہ آخرت پہ یقین جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور جس نے تمہارے والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور جس نے تمام مخلوق کے جوڑے بنائے، نیز تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو۔ اور آگے دعا آ رہی جو ہم مانگتے بھی ہیں تاکہ تم اس کی پشت پر جم کر بیٹھ سکو، پھر جب تم ٹھیک طرح سے بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اسے مطیع کر دیا ورنہ ہم تو اسے قابو میں نہ لا سکتے تھے، اور بلا شبہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جب بھی سفر کے لیے ان پر سوار ہوتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور پھر یہ دعا پڑھتے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور آگے کچھ اور دعا بھی مانگتے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا وتعنا بعدا، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکابۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ پاک و ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا اور ہم اسے مسخر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ہمیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ اے اللہ، میں اس سفر میں اب تو سے نیکی، تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جس سے تو راضی ہو۔ یا اللہ، سفر میں تو ہی ہمارا محافظ ہے اور اہل و عیال کی خبر گیری کرنے والا ہے۔ یا اللہ، میں سفر کی مشقت یعنی دوران سفر اگر کوئی حادثہ آ جائے، برے منظر اور اہل و عیال میں بری حالت کے ساتھ پیش آنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا ہم مانگتے بھی ہیں، لیکن اب ذرا دل سے مانگنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں سکھا رہا ہے کہ جب سواری پہ بیٹھیں تو یہ دعا مانگ لیا کریں۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا، اور بلا شبہ انسان سری احسان فراموش ہے۔ کیا اس نے اپنی مخلوق سے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور جب ان میں سے کسی کو مزدہ سنایا جاتا ہے یعنی خوشخبری دی جاتی ہے جسے یہ رب رحمان سے منسوب کرتے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتے ہیں۔
رحمان کے لفظ انہیں بہت ہی چڑ تھی، ان کے لیے بالکل نیا لفظ تھا اور ان کے سخت برا لگتا تھا، اور غصے سے اور غم سے یہ لوگ کالے پیلے پڑ جاتے تھے۔ اور اوام یونشا فی الحلیت و فی الخصام غیر مبین، اور کیا اللہ کے لیے وہ جو زیور میں پرورش پاتی ہے اور بحث و مباحثے میں اپنا مدعا واضح نہیں کر سکتی، اور ان لوگوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا، یہ ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے، ان کی ایسی شہادت ضرور لکھی جائے گی، بعض پرس بھی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ایک طرح سے ڈانٹ رہا ہے کہ تم کس طرح کی باتیں کرتے ہو، اور کیونکہ اللہ کے ساتھ انہوں نے لڑکیوں کو منسوب کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو زیور پہننے والی عورتیں ہیں، یہ جو ہیں فطری طور پر بوجھل کام بھی نہیں کر سکتی، ان کے لیے بھی قوت درکار ہوتی ہے، یعنی ایک کمزور مخلوق کو تم میرے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہو، حد ہوگی یعنی بدتمیزی کی۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، اور انہیں مشیت الہی کا کچھ علم نہیں، یہ محض تیر تکے چلاتے ہیں۔ کہ ہم انہیں ان سے پہلے کوئی کتاب دی تھی جس کی بنا پر ملائکہ پرستی پر استدلال کرتے؟ چونکہ یہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے تو پھر ملائکہ کی پرستش کرتے تھے، ملائکہ کو الہ بنا کے شرک کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے پاس کوئی بھی کیا دلیل ہے ان کے پاس کہ یہ ایسا ہوا ہے؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر پایا اور ہم انہیں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، یعنی ایک چیز چلتی آ رہی اس لیے وہ یہ کرتے آ رہے ہیں، عقل سمجھ خود کی کچھ نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اور اس طرح ہم نے کسی بستی میں جو کوئی بھی ڈرانے والا بھیجا تو اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو طریقے پر پایا اور ہم اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اور یہی جو ہے وہ مصیبت جو ہے وہ آج بھی چل رہی ہے ہمارے اندر، یہ جو پیریاں فقیریاں مریدیاں یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے نا، یہ نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے، اور کوئی تو نہیں کہنا چاہیے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے جو اللہ جن کو اللہ ہدایت دے دے بدل جاتے ہیں، دل بدل بھی رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، صحیح رات بھی آ رہی ہے، لیکن میجورٹی ابھی بھی انہی چکروں میں پھنسی ہوئی، کیونکہ انہیں وہ سب کچھ بہت آسان لگتا ہے، وہ بدلنے کو تیار نہیں، دو چار رسمیں کر لیں تو سوچتے ہیں کہ ہم دیندار ہو گئے۔ قال اولو جئتکم باحدی مما وجدتم الیہ آباءکم، خواہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ صحیح طریقہ لاؤں جس میں تم نے اپنے آباء اجداد کو پایا ہے؟ تو وہ کہنے لگے جو پیغام دے کر تمہیں بھیجا گیا ہم اس کے منکر ہیں، صاف منع کر دیں ان کا، سوری ہم نہیں مانتے آپ کی بات کو، آپ جو مرضی ہمیں لے کے ہمیں دکھاؤ، ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات۔ چنانچہ ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، تو دیکھ لو کہ جھوٹوں کا انجام کیا ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور جب یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے قطعاً بیزار ہوں، میں تو صرف اس کی بندگی کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہی مجھے راہ بھی دکھلائے گا۔ اور ابراہیم یہی بات اپنی اولاد میں چھوڑ گئے تاکہ وہ ان کی طرف سے رجوع کریں، تاکہ اس کی طرف یعنی صرف اللہ کی طرف رجوع کریں، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، حتیٰ کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ یہاں حق سے مراد قرآن کریم ہے، اور رسول مبین کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ ایسا رسول جس کا رسول ہونا بالکل واضح تھا، اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو سحر ہے اور ہم اسے قطعاً نہیں مانگتے۔ اور یہی ان کا سب سے بڑا ایک بات بنائی ہوئی تھی ان کفار نے کہ فرشتے کیوں نازل نہیں کر دیے، اور جب جو ہے یہ کہ قرآن کی دعوت کی تاثیر ایسی تھی کہ ان کے دل پر سر کرتی تو اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے، اور پھر یہ کہتے تھے یہ تو جادو کی بات ہے، ایسے کون کر سکتا ہے، تو یہ دین کی تعلیمات کو سحر بولتے، اور پھر یہ بھی کہتے کہ یہ قرآن جو ہے 2 شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہ کیا گیا۔ کیا آپ کے رب کی رحم کو تقسیم کرنے والے یہ لوگ ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کا سامان حیات ان کے درمیان ہم تقسیم کرتے ہیں، اور ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں، اور آپ کے رب کی رحمت سے اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کریں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ان کو ایک طرح سے ان کی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن ہے ان 2 شہروں میں سے کسی بڑے کے اوپر نازل کیوں نہیں کیا، تو یہ بیسیکلی جو مکہ اور طائف ہے جو 2 مرکزی شہر تھے اس وقت، یہ بستیاں تھیں، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سرداروں میں سے کسی ایک سردار کے اوپر یہ نازل کیوں نہیں ہوا، یعنی مکہ کا سردار اس کا اس وقت ولید بن مغیرہ تھا، اور طائف کا سردار عروہ بن مسعود ثقفی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نبوت یہ تو اللہ کی عطا ہے، اور اس کی حکمت کو کہ یہ کیا سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ویسے ہی بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے، اور اس کی حکمت کو بھی وہی سمجھتا ہے، اسی بنا پہ یہ دنیا ہی کا کاروبار حیات چل رہا ہے۔ اگر اس قسم کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے نہ دے رکھی ہے تو دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے خدمت نہ لے سکتے،
یعنی جو ہے وہ ہم دیکھیں نا، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، اب ہر بندے کے اوپر کوئی نہ کوئی اس سے بڑا موجود ہے ہر طریقے سے۔ علم کے حساب میں بھی لیولز ہیں، رزق کے حساب سے بھی لیولز ہیں، مراتب کے حساب سے لیولز ہیں، جابس میں لیولز ہیں، کام میں لے لیں، کاروبار میں لے لیں، ہم کسی کے لیے کام کرتے ہیں، کوئی ہمارے لیے کام کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک سسٹم ہے جس کے اندر ہم سب چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر سارے ہی ایک جیسے ہو جاتے تو پھر سسٹم نہ چلتا، آج ہمیں جو ہیں وہ میڈز اویلیبل نہ ہوتی، آج ہم جو ہماری سروس دیتے ہیں ہمیں وہ لوگ اویلیبل نہ ہوتے، تو جو ہم سے سروس لیتے ہیں پھر ہم ان کے لیے اویلیبل نہ ہوتے۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقسیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو دنیا کی جو تقسیم میں نے کی، جس کے اوپر اتنا کاروبار حیات بہترین طریقے سے چل رہا ہے، تو کیا یہ جو ہیں اللہ کی تقسیم کو یہ کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا مجھے یہ بھی نہیں پتہ کہ نبی کو کون ہونا چاہیے اور کس جگہ ہونا چاہیے؟ تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ بہت ان کو ڈانٹ رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اور تمام لوگوں کو ایک جیسا پیدا نہیں کیا اور ان کے اندر فرق رکھ دیا، بلکہ یہ کہ دین و دنیا کی دولت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہے جس کو چاہے جتنی چاہے وہ دے سکتا ہے، اور جب چاہے اس کو واپس کھینچ بھی سکتا ہے۔ تو یقیناً اللہ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو ایسے تقسیم کیا جس طرح تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور بے شک وہ دنیا میں اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی جس سے محبت نہیں کرتا، مگر ایمان اللہ تعالیٰ صرف اسی کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ اور جن کے لیے اللہ چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، یعنی جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اپنا کرنا چاہتا ہے، انہیں دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مال میں ہر کسی کو دیتا ہوں، جو دین میں ہیں، جو نہیں ہیں، جو مومن ہیں، جو کافر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کافروں کے پاس زیادہ ہی ہے بلکہ ہمارے سے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ میں سب کو دیتا ہوں، لیکن دین کی سمجھ میں صرف اسی کو دوں گا جس بندے سے میں بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہوں اور جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ دین کی راہ پہ لگا دے، اس کو اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اللہ کی نظروں کے حصار میں ہوں، اس کی محبت کے حصار میں ہوں۔ کبھی اکیلا مت سمجھے اپنے آپ کو۔ اور آزمائشوں سے اس طرح اللہ نکالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان مزید پختہ کرتا ہے اس کا۔ اور پھر کہ اگر ایک شخص میں یہ ساری، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ ساری خوبیاں، ساری دولت، سارا کچھ میں ایک ہی بندے کو دے دیتا جیسا یہ لوگ کہہ رہے ہیں، تو پھر دنیا سے انصاف جو ہے وہ اٹھ جاتا، وہ بندہ سرکشی پر اتر آتا۔ تو یہ اللہ کی بانٹ ہے، جس طرح اپنی مرضی سے وہ کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اور یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ تمام لوگ ایک دن کفر کی طرف مائل ہوں گے تو ہم رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھر اور سیڑھیاں جن پہ یہ چڑھتے ہیں چاندی سے بنا دیتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پہ یہ تکیہ لگاتے ہیں یہ سب چیزیں چاندی کی اور سونے کی بنا دیتے۔ یہ سب کچھ محض متاع حیات ہے، اور آخرت آپ کے رب کا صرف متقین کے لیے ہے، آخرت صرف متقین کے لیے ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور ایسے شیطانوں نے سیدھی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جبکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں، اور حتیٰ کہ جب ہمارے پاس وہ آئے گا تو کہے گا کاش میرے تمہارے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ جب جان بوجھ کے اللہ کی تعلیمات سے آنکھیں چراتا ہے، اللہ سے منہ موڑتا ہے، اپنی مرضیاں کرنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جائے، جو ہر قرین وہ ساتھی جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، ٹھیک ہے، نان سٹاپ۔ اور ایسے شیطانوں نے ان کو سیدھی راستوں سے روکتے ہیں، کبھی اس راستے پہ نہیں جانے دیں گے جو اللہ کی طرف لے کے جانے والا ہوگا۔ اور اس کی سب سے جو بری بات ہے وہ یہ ہے سارے سلسلے کی کہ ان لوگوں کو جو شیطان کے چڑھ چکے ہیں کبھی احساس نہیں ہوتا کوئی شیطان کی مان رہے ہیں، انہیں یہی لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ ہر کام ٹھیک سمجھ کے کرتے ہیں اور اصل میں وہ سارا کام غلط ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی کہ جو جو رحمان کے ذکر سے جو غافل ہونے کا مفہوم یہ بھی ہے کہ خود پر اندھیرا طاری کر لیا گیا، یعنی انسان کسی بھی برائی یا بلائی کی تمیز سے قاصر ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو خود ہی اندھیروں میں دھکیل دیا۔ تو شیطان جو کہ انسان بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھی بننے کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اسے گمراہی جو ہے وہ کے بعد ہدایت نہیں ملتی۔ اب یہ جو قرین ہے جو شیطان کی شکل میں چل جاتے ہیں کسی بھی انسان کے ساتھ، وہ اس کا برا دوست ہوتا ہے، وہ انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے اور شیطانوں میں بھی۔
اور آج کل تو شیطانوں کو ضرورت نہیں، انسان کا دشمن بنا پھرتا ہے، بظاہر دوست اور اصل میں تباہی مچا دیتے ہیں یہ آج کے لوگ۔ حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرکین فبئس القرین، یعنی پھر اس دن یہ جو اپنے اس دوست سے افسوس کریں کہ کاش یہ جو قرین ہے ہمارا، یہ جو دوست بنا پھرتا تھا ہمارے درمیان، اس کے اور ہمارے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہو جاتا، ہم اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ اور جب تم ظلم کر چکے تو آج تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتی، تم سب عذاب میں شریک ہو۔ کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو؟ اور ایسے لوگوں کو شریک گمراہی میں پڑے ہوئے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، کیا آپ دے سکتے ہیں انہیں؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، اور خواہ ہم آپ کو دنیا سے اٹھا لیں ہم ان سے انتقام لے کے رہیں گے۔ یہ مشرکین مکہ جو آپ وسلم کو اپنی تمام مصیبتوں کا سبب سمجھتے تھے، ان کو لگتا تھا کہ جب سے یہ آئے ہیں، انہوں نے اسلام کو لائے ہیں، تب سے ہم میں تفرقہ پھیل گیا ہے، بے چینی پھیل گئی، اپنی ہر مصیبت کا الزام یہ آپ کو دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اگر یہ درمیان سے نکل جائیں گے تو ساری مشکلات ختم ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے کہ ان کو لگتا تھا یہ جو خدا نخواستہ یہ جو مصیبت یا فساد کی جڑ ہے اسی کو ہی ختم کرو۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دھمکی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، ہم تم سے تمہاری کرتوتوں کا انتقام جو ہے وہ لے کے رہیں گے، اور یا جس کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے آپ کو بھی دکھا دیں، ہم ان پر پوری قدرت رکھتے ہیں، آپ بس اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ یقیناً صراط مستقیم پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یہ کتاب بلا شبہ آپ اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے اور جلد ہی تم سے سوال ہوگا۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے تھے ان سے پوچھ لیجئے کہ آیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور الہ بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو موسیٰ نے جا کر کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں، انی رسول رب العالمین۔ اور فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون، اور جب موسیٰ نے ہماری نشانیاں پیش کی تو اس کی ہنسی اڑانے لگے، اور ہم نے انہیں جو بھی نشانی دکھلائی وہ اپنی پہلی نشانی سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بہت سی معجزے دیے تھے، اور ہم انہیں عذاب میں مبتلا کرتے رہے یہاں تک کہ شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ وہ یہی کہتے رہے اے ساحر، تیرا رب نے تجھ سے جو دعا کی قبولیت کا عہد کر رکھا ہے، ہمارے لیے بھی جو ہے دعا کرو، ہم ضرور ہدایت پر آ جائیں گے۔ تو بات یہ کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو فرعون بھی تھا اس کو بھی پتہ تھا، یہ آخریت بتا رہی ہے کہ اے ساحر، وہ ان کو ساحر ہی کہتا تھا، لیکن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تیرے رب نے تجھ سے دعا کی قبولیت کا عہد کرا۔ انہیں پتہ تھا حضرت موسیٰ رب کے رسول ہیں اور رب اپنے رسولوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ بھی کرتے ہیں میں دعائیں سنتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر تم اتنا ہی تمہیں شوق ہے کہ ہم ہدایت پہ آ جائیں تو اپنے رب سے دعا کرو نہ ہمیں ہدایت دے دے۔ تو بات ساری یہ کہ قوم کو یقین ہو چکا تھا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، جب بھی تو ہر مصیبت و عذاب کے آپ سے دعا کی درخواست کرتے، مگر بدتمیز اس وقت اس قدر واقع کہ اس حالت میں انہیں رسول کہنا گوارا نہ تھا بلکہ ساحر کہتے، مان گئے تھے لیکن رسول کہنا نہیں مانے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب ہٹا لیتے ہیں تو فوراً اپنا عہد توڑ دیتے ہیں ایز یوزول۔ اور ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، اور جو فرعون نے ایک دفعہ اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا اے میری قوم، کیا یہ مصر کی بادشاہی میری نہیں اور یہ نہریں بھی جو ہیں میرے نیچے بہہ رہی ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ اور بھلا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ایک ذلیل آدمی ہے اور یہ بات بھی صاف طور پر نہیں کر سکتا؟ یہ اس نے آپ جو حضرت موسیٰ ہیں ان کی وجہ زبان میں تھوڑا سا ایک لکنت تھا، وہ اتنا فصیح بیان نہیں تھے، اس کی طرف ڈائریکٹ اشارہ کیا۔ اور آپ جو ہیں وہ اس وقت کی کم از کم ایک محکوم قوم کے آدمی تھے، وہ کہتا کہ ایک ذلیل آدمی جو ہے وہ صحیح طرح بات بھی نہیں کر سکتا، تو پھر آگے آتا ہے کہ اگر یہ رسول ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے یا فرشتوں کی گارڈ اس کے ساتھ کیوں نہ آئی؟ اس وقت کے جو فرعون تھے یا بادشاہ تھے، ان کے رواج تھا، بڑے بڑے جو رئیس ہیں یہ موٹے موٹے سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے بازوؤں کے اندر نا، یہ آدمی لوگ۔ تو ان کو یہ اعتراض ہو رہا تھا کہ اگر یہ رسول ہے تو رسول کا مطلب کہ بہت ہی اسپیشل ہستی، تو پھر اس کو سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے اس کے پاس؟ کیونکہ ان کے پاس نہیں تھے اور ظاہر پہننے بھی نہیں تھے، اور وہ کہنے لگے کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری نہ کریں، یا آپ کھجوروں انگوروں کا باغ ہو تو آپ اس میں جا بجا نہریں بہا دیں، یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں جیسے آپ کا دعویٰ ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں
یہ آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور آپ کے چڑھنے کو بھی نہ مانیں گے حتیٰ کہ کتاب اتار لیں جسے ہم پڑھ لیں۔ یہ بنی اسرائیل کی آیت ہم پڑھ چکے ہیں پہلے ہی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو یہ فرعون اور اس کی قوم، یہ گھٹیا لوگ جو تھے حضرت موسیٰ کے سامنے کیا کرتے تھے، اور اس نے اپنی قوم کو الو بنا لیا، یعنی اپنے ہمراہ اپنی کہہ لیں کہ رائے کر لیا، یعنی اپنی طرف ملا لیا ان لوگوں کو، اور وہ مان گئے۔ وہ تو تھے ہی بد کردار لوگ، اور عام طور پہ لوگ ہوتے ہیں نیکی کی بنسبت بدی لوگوں کو بہت آسان لگتی، کیونکہ اس میں کوئی کنڈیشنز نہیں ہوتی۔ آپ کچھ بھی نہ کرو تب بد ہو جاؤ گے، بڑا آسان کام ہے بد ہونا۔ تو ان کے لیے جب کسی نے کہا کہ بھی میں بادشاہ بھی ہوں، میرے نیچے نہریں بھی بہتی ہیں، سارا کچھ ہے، میں اتنا طاقتور ہوں، تو اس کے مقابلے میں دیکھیں یہ شخص، اس کی بات مانیں گے ہم، آپ کس کی مانیں گے؟ تو لوگوں نے تو اسی کی مانی تھی جو پاور میں تھا اس وقت، اور ان کو کھلا بھی رہا ہے پلا بھی رہا ہے، تو بظاہر تو یہی سارا کچھ ٹھیک لگ رہا تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں وہ لوگ ہی بد کردار تھے، ان کی نیتوں میں ہی فطور تھا، وہ بھی دنیا دار لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے انتقام لے لیا۔ جب ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ کی ساری مہلت ان کی ختم کر دی، اللہ کو غصہ آ گیا، تو اللہ نے انتقام لے لیا اور ان سب کو غرق کر دیا۔ اور پھر ہم نے انہیں بعد والوں کے لیے پیشرو نمونہ بنا دیا۔ اور یہ وہ بات ہے کہ اگر آج بھی دیکھیں تو جو فرعون جو غرق ہوا تھا اس کی ممی مل چکی ہے، اور ابھی بھی آئی تھنک فرانس کے کسی میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، تو وہ آج بھی عبرت ہے اور نمونہ ہے۔ اللہ نے اس کو سمندر میں ڈوبنے کے باوجود جو ہے وہ اللہ نے اس کی جو حالت ہے وہ ابھی بھی ممی کی جو ہے وہ دیکھنے لائق ہے۔ پھر یہ کہ آنے والے جو ہیں بعد کی جو نسلیں ہیں اسے عبرت پکڑیں گی۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثْلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ یصدون، اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی گئی اور آپ کی قوم نے اس سے غل مچا دیا، اور کہنے لگے کیا ہمارے الہ اچھے ہیں یا عیسیٰ جو آپ کے سامنے یہ سری مثال سراسر جو ہے وہ کچ بحثی کی خاطر لاتے ہیں، بلکہ یہ ہیں ہی جھگڑالو قوم۔ تو محض ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور اسے بنی اسرائیل نے نمونہ بنا دیا، اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے پیدا کر دیتے جو زمین میں تمہارے جانشین ہوتے، اور نزول عیسیٰ تو قیامت کی ایک علامت ہے، لہٰذا اس میں ہرگز شک نہ کرو اور میری اتباع کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک واضح دلیل قرآن کے اندر سے آ گئی کہ حضرت عیسیٰ کو واپس آنا ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک علامت ہے۔ حضرت عیسیٰ کا جو نزول ہے، اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ آپ کے نزول کو یعنی نزول ثانی، یعنی دوسری دفعہ، ایک دفعہ تو پہلے ظاہر آ چکے ہیں، وہ بھی آپ کی پیدائش بھی ایک معجزہ ہی تھی، اور آپ زندہ رہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ اٹھا لیا، یہ بھی ایک معجزہ ہے، اور اب دوبارہ بھی ایک معجزاتی طریقے سے آپ دنیا میں واپس آئیں گے، اس لیے یہ ایک نشانی ہے اللہ کی۔ یہ مانی لینے میں بات یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے آنے میں شک نہ کرو، چنانچہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جو مسیح ثانی ہیں کے وقت موجود ہوں، یا اس کے بعد کے لوگوں کو کفار مکہ کو کیسے کہا جا سکتا ہے جب کہ نزول مسیح ثانی ہی نہیں جانتے۔ تو یہ کہ حضرت مسیح کا جو پیدا ہونا اور آنا یہ سارے اللہ کے معجزے ہیں، اور یہ قیامت، قرب قیامت میں ان کا نزول ہوگا۔ اور کہیں شیطان تمہیں اس راہ سے نہ روک دے، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ سری نشانیاں لے کر آئے تو کہا میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اس لیے کہ تم پر بعض وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلافات کر رہے ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، لہٰذا صرف اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور پھر ان میں سے کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، آپس ایسا ظلم کرنے والوں کے لیے المناک دن کے عذاب سے تباہی۔ یہ حضرت عیسیٰ کی ٹیچنگز ہے جو لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں بھی اور تمہارا بھی، یعنی اللہ ہم سب کا رب ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو۔ وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا رب ہے۔ اور پھر یہ کہ لوگوں نے آپس میں کئی گروہوں نے اختلافات کیا، ایسا ظلم کرنے والے کے المناک دن کے عذاب سے تباہی ہے۔ کیا یہ لوگ اب اس انتظار میں ہیں کہ ان پر یکدم قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ اس دن متقین کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، صرف جنتیوں کی دوستیاں وہاں پہ برقرار رہیں گی، جبکہ جہنمی جو دنیا میں فسق و فجور کے کاموں میں ایک دوسرے کے حامی اور ناصر تھے، وہ دوست تھے، یوم قیامت کو ایک دوسرے کے سخت دشمن بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ایک دوسرے کو اپنی گمراہی کا سبب بھی بتائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اس کی وجہ سے میں عذاب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تو دگنا عذاب دے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا نا تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے، کرنے والے کے لیے بھی اور کروانے کے لیے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو متقین ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، آج تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ تم غم زدہ ہوگے،
اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جو دنیا میں جو ہمیں غم اور پریشانیاں لگی رہتی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی، کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا، ہم اتنی نعمتیں میسر ہوں گی کہ غم کا شائبہ بھی نہ ہوگا۔ اور ہماری آیتوں میں ایمان لائے فرمان بردار بن کر رہے، تم خود اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ اور تم خوش رکھے جاؤ گے، اور ان کے سامنے سونے کی پلیٹوں اور ساغر کا جو ہے وہ دور چلے گا، اور وہاں سب کچھ موجود ہوگا جو دلوں کو باہر آنکھوں کو لذت بخشے، اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے، اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اور ان اعمال کے عوض سے تم دنیا میں کرتے رہے ہو، اور وہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوں گے جنہیں تم کھاؤ گے۔ اصلی دوست جو ہوتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ یہاں پھر سے دوست کی بات آ گئی کہ اگر کوئی مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نہیں دیتا تو آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ جس نے اللہ کی خاطر دشمنی کی جو ہے وہی دوستی پائیدار ہوتی ہے، یعنی جس نے اللہ کی خاطر دوستی کی وہی پائیدار دوستی ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گی اور جنت میں بھی خوشی کا باعث ہوگی۔ اللہ کی خاطر دوستی ایمان کا مضبوط کڑا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا جو ایمان کا جو سب سے مضبوط کڑا ہے وہ اللہ کی خاطر دوستی اور اسی کی خاطر بغض ہے، یعنی ہماری دشمنی اور دوستی ہیں وہ اپنے دین کی خاطر اور اللہ کے پیغام کی خاطر ہونی چاہیے، یعنی دنیاوی اس کے اندر اغراض جتنی کم ہو وہی اچھا ہے، کیونکہ اچھے دوستوں کی صحبت میں انسان کا تقویٰ بڑھتا ہے اور نیکیوں کے راستے آسان ہوتے ہیں، اور جیسے موسیٰ نے حضرت ہارون کو اپنا ساتھی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا، اس لیے ہمیں بھی ہمیشہ اچھے مخلص دوستوں کی محفلوں کو اختیار کرنا چاہیے جہاں سے ہم ہمیشہ خیر لے کے اٹھیں۔ قیامت کے دن ایسے لوگ عرش کا سایہ پانے والے ہوں گے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ این المتحابون الجلالی، میرے جلال کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں، جنہوں نے اللہ کو گواہ بنا کے اللہ کی خاطر محبت کی، اور اگر دشمنی بھی کی تو اللہ کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ کہے گا وہ لوگ کہاں ہیں۔ اگر ہم صحابہ کی مثال دیکھیں جو ہجرت کر کے گئے تھے، جتنی جنگیں انہوں نے لڑیں، اور جنگ کے دوران ان کے سامنے ان کے کئی دفعہ اپنے سگے رشتے آ کے کھڑے ہوتے تھے تو وہ لڑتے تھے، کیونکہ وہ اس وقت وہ مسلمان تھے اور دین کے اندر تھے اور اللہ کی خاطر لڑ رہے تھے، تو انہوں نے پرواہ نہیں کی سامنے کون ہے۔ یہ ہمارے پاس روشن مثالیں موجود ہیں جو اللہ کی محبت کی خاطر اللہ کے واسطے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی بھی اللہ کی واسطے ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج ان کو اپنے عرش کے نیچے سایہ دوں گا، اس دن قیامت کے دن اور کوئی سایہ میسر نہ ہوگا، خوش قسمت وہ ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کے نیچے جگہ ملے گی، وہاں سایہ ملے گا، اور وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ لہٰذا اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے، اپنی محبت کو خالص کرنا ہے، اپنی عبادت کو خالص کرنا ہے، اور اچھے دوست ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں، نہ کہ چغلی غیبت وغیرہ کریں، اور یہی اصل اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اور مجرم لوگ عذاب جہنم میں ہوں گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے عذاب کم نہ کیا جائے گا، اور ان میں سے مایوس ہی رہیں گے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے۔ وہ پکاریں گے اے مالک تمہارا رب ہمارا کام تمام کر دے تو اچھا ہے، یعنی وہ ان سے کہیں گے کہ یہاں پہ جو ہے وہ مالک جو ہے وہ جہنم کے داروغہ کا نام ہے، جو جہنم کا جو فرشتہ ہے نا، تو اس کو کہیں گے کہ یا مالکو، کہ اگر اے فرشتے یعنی ان کے نام سے پکاریں گے، لیقضی علینا ربک، کہ اس سے تو اچھا ہے کہ تمہارا رب ہمیں مار ہی دے، ہمیں موت ہی آ جائے تو اچھا ہے۔ تو وہ ان سے آگے کہیں گے قال انکم ماکثون، نہیں تم ہمیشہ اسی میں رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے لیکن تم میں سے اکثر حق سے نفرت کرتے تھے، یا ان لوگوں نے کوئی اقدام کا فیصلہ کیا ہے تو ہم بھی فیصلہ کیے دیتے ہیں۔ تو وہاں پہ ان کا کچھ نہیں سنا جائے گا۔ ام یحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، اور یا وہ یہ خیال کرتے کہ ہم ان کے راز اور مشورے سن نہیں رہے ہیں، کیوں نہیں، بلکہ ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اور آپ کہیے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو اللہ کا بیٹا بناتے ہو، تو نبی آگے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا، کیونکہ ظاہر میں اللہ کا پیغام لے کر آؤں، تو جب میں اللہ کی عبادت کروں گا تو اس وہی کرتا، کبھی بھی پیچھے نہ ہٹتا۔ لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود آگے سے کہہ رہا ہے سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، وہ ارض و سماوات کا اور عرش کا مالک ہے
اور ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ آپ انہیں چھوڑیے کہ اپنی کج بحثوں اور کھیل کود میں لگے رہیں تاکہ وہ دن دیکھ لیں جس کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ آسمانوں میں بھی وہی الہ ہے اور زمین میں بھی وہی الہ ہے، اور وہ حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کی ارض و سماوات اور جن کے درمیان موجود ہے سب کچھ پر اللہ کی حکومت ہے، اور قیامت کا علم صرف اسی کے پاس ہے، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق وہم یعلمون، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے الا کہ جس نے علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دی ہے۔ اور اگر انہیں پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً کہیں گے اللہ نے، پھر انہیں کہاں سے دھوکہ لگتا ہے؟ جب مان گئے ہیں کہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر کون سی بات ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ وکیل یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات کہ قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ جیسے انسان جو ہوتا ہے وہ تھک کے ان تھک جد و جہد کے بعد وہ کہتا ہے نا کہ میری سنی نہیں جا رہی، ایمان نہیں لاتے، تو ان سے عبارت سے شکوہ بھی نظر آ رہا ہے، غم بھی، غصہ بھی، کفار کی حالت سے مایوسی بھی۔ تو اللہ کی اپنے رسول کی یہ جو ادا تھی، یہ جو صدا تھی، اتنی پسند آئی کہ اسی قول کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ حضرت نوح نبی طویل عرصہ جو دعوت تھی پہنچانے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میری قوم میری بات نہیں مانتی۔ تو یہی اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ کیا کہتا ہے کہ لہٰذا ان سے درگزر کیجئے اور سلام کہیے، سلام یعنی بائے بائے ٹاٹا کر دیں، اور ان کے ساتھ اب اپنا جو ہے وہ معاملات ختم کر دیں، ان قریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ سورۃ الدخان مکیہ، یہ بھی مکی صورت ہے، آیت 59 ہے اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دخان کا مطلب دھواں ہوتا ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اس واضح کتاب کی قسم، ہم نے اسے ایک خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے کیونکہ ہمیں بلا شبہ اس سے ڈرانا مقصود تھا، اور اس رات ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ واضح دلیل ہے ہمارے پاس کہ قرآن جو ہے وہ شب قدر میں نازل ہوا تھا، اور اس دن جو ہے وہ ہماری تقدیر کے فیصلے اس دن ہوتے ہیں۔ اور لیلۃ جو ہے وہ مبارک، سورۃ قدر میں لیلۃ القدر بھی کہا گیا اس کو، اور یہاں پہ لیلۃ المبارکہ کہا گیا ہے اس کو، اور اس کا معنی ہے بہت ہی بابرکت اور قدر و منزلت والی رات ہے۔ مفہوم ایک ہی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے لیلۃ القدر کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس رات میں قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرما دیا گیا یا فرشتوں اور جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا، اور پھر وہاں سے حسب ضرورت و حکمت آپ پر نازل کیا جاتا رہا۔ بعض لوگوں نے لیلۃ المبارکہ کو 15 شعبان بتلا کر اس میں کئی قسم کی رسمیں رواج ڈال دی ہیں۔ یہ سراسر گمراہی ہے اور جس کا قرآن و سنت میں کوئی جواز نہیں ملتا۔ تو یہ جو لیلۃ القدر ہے، فیصلے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، یہ رمضان میں آتی ہے، اور ہمیں ہمارے نبی نے بتایا کہ آج کل ہم اسی عشرہ کے اندر موجود ہیں۔ آج کی رات 23 ہوگی، آڈ نائٹ آ رہی ہے پھر سے، تو لیلۃ القدر جو ہے وہ کسی بھی ایک آڈ نائٹ کے اندر ہو سکتی ہے، 21، 23، 25، 27 یا 29۔ تو اصل بات یہ کہ انسان کو جم کے پورا عشرہ ہی جم کے عبادت کرنی چاہیے، اور لیکن جو آڈ نائٹس ہیں ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان راتوں کے درمیان میں کیا ہوا جو ہے وہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ 1000 گنا بڑھ کے اس کے اجر ملتے ہیں۔ 1000 رات کہہ رہے ہیں آپ، گناہ بھی نہیں۔ اگر انسان 1000 راتیں نان اسٹاپ عبادتیں کرتا رہے تو ایک رات کی عبادت کے برابر ہوگا۔ اور یہی ہمارا حکم ہوتا ہے، اور ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں۔ یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، بلا شبہ وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ وہ ارض و سماوات اور جو کچھ ان کے درمیان موجود ہے سب چیزوں کا رب ہے۔ اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین، اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی تمہارا رب ہے، اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی۔ یہی بات اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے کہ رب ایک ہی ہے، اور جو تمہارے پہلے جو آباء و اجداد ہیں جن کی باتیں مان کے آج ہم کفر پہ چل رہے ہیں، ان کا رب بھی اللہ ہی تھا، وہ اپنے رب نہیں تھے۔
ان کا رب بھی اللہ ہی تھا اور یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور یہ کہ بل ہم فی شک یلعبون، مگر وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اور سو آپ اس دن کا انتظار کیجیے جب آسمان سے صریح دھواں ظاہر ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ قریش نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور شرارتوں پر کمر باندھی تو آپ نے یوں بد دعا فرمائی، اے اللہ ان پر حضرت یوسف کے زمانے کی طرح 7 سال کا قحط بھیج دے اور بھیج کر میری مدد فرما۔ آخر ان پر ایسا قحط نازل ہوا کہ وہ ہڈیاں اور مردار تک کھانے لگے، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ان میں سے کوئی اگر شخص بھوک کی شدت میں آسمان کی طرف دیکھتا تو اسے دھواں سا دکھائی دیتا۔ اس وقت ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قوم ہلاک ہو رہی ہے، دعا کرو کہ اللہ یہ قحط ختم کر دے۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمائی اور مشرک بھی کہنے لگے، اے رب ہم سے یہ عذاب دور کر دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ دیکھ جب یہ عذاب موقوف ہوگا تو یہ لوگ پھر سے شرک کرنے لگیں گے۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ نے یہ عذاب تو اٹھا لیا مگر مشرک ہی رہے، وہ پھر سے شرک کرنے لگے۔ تو یہ جو دھواں ہے اسی کے نام سے یہ صورت ہے، اور یہ کہ جو لوگوں پر چھا جائے، اور یہ دھواں آپ کو پتہ ہے کہ یہ المناک عذاب ہوگا، یہ عذاب کی بھی ایک شکل ہے۔ اور اے ہمارے رب ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت نصیحت کہاں کارگر ہوگی، حالانکہ ان کے پاس رسول مبین آ چکا ہے۔ یہ پوری وہی کیفیت یہاں بیان کی جا چکی ہے۔ پھر انہوں نے اسے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو سکھایا ہوا پڑھایا ہوا مجنون ہے، یعنی پھر جب وہ قحط ختم ہو گیا آپ کی دعا سے تو پھر واپس اپنی اسی روش پر پلٹ گئے اور آپ کو واپس جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ ہم تھوڑی دیر عذاب ہٹا دیں گے مگر تم پھر وہی کرے گے جو پہلے کرتے رہے، پھر جس دن ہم سخت گرفت کریں گے تو پھر انتقام لے کر رہیں گے۔ ان سے پہلے ہم فرعون کی قوم کو آزما چکے ہیں اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ اللہ پر سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے صریح سند پیش کرتا ہوں، اور میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لیا تم مجھ کو رجم کر سکو، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ پھر موسیٰ نے اپنے رب کو پکارا، یہ لوگ مجرم ہیں، اچھا میرے بندوں کو رات کے وقت لے کر نکل جاؤ، یقیناً تمہارا رب تمہارا تعاقب کیا جائے گا، اور سمندر کو کھڑا چھوڑ کر باہر نکل جاؤ اور تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا، اور کتنے ہی باغ اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیت اور عمدہ عمارتیں بھی۔ یہ پھر سے وہی کیفیت ہے حضرت موسیٰ کی، جب انہوں نے فرعون کے پاس آئے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم نکل جاؤ، اور پوری بات بتا بھی دی کہ ڈرنا نہیں، سمندر میں عصا مارو، راستہ باندھ کر کہا آپ لوگ نکل جاؤ، لیکن جو فرعون تمہارے پیچھے آئے گا تو اس کو ڈبو دیا جائے گا، اور پھر وہی ہوا جو اللہ نے کہا تھا۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور نعمت کے سامان جس پہ سو مزے اڑاتے ہیں، كَذَلِكَ اسی طرح وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، اور پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین، اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت دی گئی، نہ ہی آسمان ان کے اوپر رویا۔ جب اس دنیا میں کسی پر ناانصافی ہوتی ہے نا تو آسمان بھی روتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ کیا زمین آسمان کس پر روتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، مخلوق میں کوئی ایسا نہیں جن کے لیے آسمان میں ایک دروازہ نہ ہو جہاں سے اس کے لیے رزق نازل ہوتا ہے اور اس کا عمل چڑھتا ہے۔ جب مومن فوت ہوتا ہے تو آسمان میں اس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور جہاں سے اس کا عمل چڑھتا رہتا تھا تو وہ اس پر روتا ہے، اور جب زمین میں اپنے نمازی سے محروم ہو جاتے تو وہ روتی ہے۔ چنانچہ قوم فرعون میں کوئی ایسا نہ تھا جس کے لیے آسمان روئے یا زمین روئے۔ جب ایک مومن دنیا سے جاتا ہے تو زمین بھی روتی ہے، یعنی اداس ہوتی ہے، کیونکہ ایک مومن اس کے اوپر سے جو چل پھر رہا تھا وہ نکل گیا یہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے اوپر نہ کوئی زمین روئی نہیں، یعنی وہ اتنی طاقتور اتنی قوم ہونے کے باوجود جب وہ غرق ہوئے ہیں تو کوئی ان کے اوپر رونے والا نہیں تھا۔ من فرعون، یعنی فرعون سے، انہ کان عالیہ من المسرفین، اور وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے سر نکال رہا تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بنا پر اہل عالم پر ترجیح دی۔ اور یہ جو ترجیح اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی فرمایا یہاں بھی آئی ہے، یہ اس وقت کے اہل عالم پر ترجیح تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں تھی۔ آگے کی جو ترجیحات ہیں وہ بدل گئیں، اور جو امت محمد ہے وہ پھر ترجیح ہو گئی، اور وہی پیغام ترجیح ہو گیا۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے، اور آخری نبی پہ ایمان لانا اور ان کی تعلیمات پہ چلنا ہی جو ہے وہ اولین ترجیح ہے ہم سب کی۔ اور انہیں ایسی نشانیاں دیں جن میں صریح آزمائش تھی۔ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری بس پہلی بار کی موت ہی ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو لا کر دکھاؤ، کیا یہ بہتر ہے یا قوم تبع؟
اور ان سے پہلے کے لوگ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ مجرم تھے۔ نیز ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو ان کے درمیان کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا بلکہ انہیں حقیقی مصلحت سے پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ راز نہیں جانتے۔ فیصلے کا دن ان میں سے وعدہ کا وقت ہے جس دن کوئی دوست اپنے دوست کے کچھ کام نہ آ سکے گا اور نہ انہیں کہیں سے مدد ملے گی مگر جس پر اللہ نے رحم کر دیا، کیونکہ وہ ہر چیز پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ بلا شبہ زقوم کا جو درخت ہے گنہگار کا کھانا ہوگا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، جو زقوم کا درخت ہے جو کہ انتہائی کانٹے دار درخت ہے، اول تو کھایا ہی نہیں جائے گا، اور اگر کوئی نگل بھی لے تو پیٹ میں اس کا جو اثر ہوگا وہ ایک اندر جا کے آگ لگا دے گا۔ آگ، ایسی آگ جیسے کیتلی میں پانی نہیں ابلتا، ایسا پیٹ کے اندر جا کے ابلے گا۔ اور پھر ان سے کہا جائے گا ان کو جو ہے وہ کھولتا ہوا پانی جو جیسے جوش مارتا ہے ان کے پیٹوں میں، اور پھر حکم ہوگا کہ اسے پکڑو، گھسیٹتے گھسیٹتے جہنم کے درمیان تک لے جاؤ، اور پھر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ان کے سر پر انڈیل دو۔ جہنم کی آگ، پیٹ میں بھی آگ اور سر کے اوپر بھی پھر ایک آگ انڈیلی جائے گی گرم سڑتے ہوئے پانی کی شکل میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اللہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، ایک اللہ ہونے کا، الہ ہونے کا۔ اور پھر اسے کہا جائے گا چکھ، تو بڑا معزز و شریف بنا پھرتا تھا، یہ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین، اور اس کے مقابلے میں متقی لوگوں امن کی جگہ میں ہوں گے۔ امن، اللہ تعالیٰ نے امن کی ویلیو یہاں پہ سمجھا دی۔ دنیا میں بھی دیکھیں کہ کسی جگہ پر جو پر امن ہونا اس کا حسن ہوتا ہے۔ لوگ ساری دنیا کو چھوڑ کے، کتنی آسائشیں چھوڑ کے اس جگہ پہ جانا چاہتے ہیں جہاں پہ امن ہو، جہاں پہ سکون ہو، جہاں پہ وہ اپنے آپ کو سیف فیل کریں، جس طرح وہ رہنا چاہتے ہیں رہ سکیں، جو وہ کھانا چاہتے ہیں کھا سکیں، جو عبادت کرنا چاہتے ہیں کر سکیں، مرضی کی زندگی جی سکیں کہ حد تک وہ جگہ امن والی جگہ لگتی ہے، چاہے وہ کتنی معمولی کیوں نہ ہو۔ اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو اپنا گھر کتنا پسند ہوتا ہے، چاہے جیسا بھی ہو، جس لیول کا بھی ہو، سارا دن جہاں مرضی کام کر لیں تھک ہاریں گے، لیکن جو گھر جا کے اپنے بستر پہ، اپنے کمرے میں، اپنے مقام پہ آ کے سکون ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہ جو جنت ہے یہ امن، یعنی متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے امن کی جگہ رکھی ہے۔ یہ دوزخ کے اپوزٹ ہے، دوزخ امن کی جگہ نہیں ہے، جنت ہے امن کی جگہ، ہمیشہ والا امن۔ یہاں پہ جو انسان کو سکون کا احساس ہوگا، وہاں پہ کوئی بے چینی نہیں ہوگی، کوئی تڑپ نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی، ہر چیز ان لمیٹڈ اویلیبل ہوگی، اور یہی امن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سکون دیتا ہے۔ جو متقین ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں پرہیزگاری ہوتی ہے، وہ آزمائشیں تو آتی ہیں، انسان پریشان بھی ہوتا ہے، معافی بھی مانگتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، ان سے نکلنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن کبھی بدظن نہیں ہوتا، کبھی ناشکری نہیں کرتا، کبھی اپنی قسمت کو نہیں کوستا، کبھی لوگوں کو بلیم گیم پہ نہیں چلا جاتا۔ انسان ہمیشہ اپنے آپ ہی جھانکتا ہے، اور آپ ضرور دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آیا ہے زندگی میں، آپ کی کہیں نہ کہیں اپنی غلطی ضرور نکل آتی ہے وہاں سے، اگر انسان حقیقت پسندی سے دیکھے تو۔ باغوں اور چشموں میں باریک اور گاڑھے ریشم کا لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ایسا ہی ہوگا، ہم انہیں بڑی آنکھوں والی اور گوری عورتوں سے بیاہ دیں گے۔ وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے طلب کریں گے، اور وہاں موت کو نہیں چکھیں گے۔ بس پہلی موت دنیا میں آ چکی، اور اللہ انہیں عذاب جہنم سے بچا لے گا۔ یہ آپ کے رب کا فضل ہوگا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ سو آپ بھی انتظار کیجئے اور وہ بھی انتظار کریں گے، یعنی یہ جو لوگ جو بار بار مانگ رہے ہیں آپ سے قیامت کا، تو یہ بھی انتظار کریں اور آپ بھی انتظار کیجئے۔ اور جنت کی ایک جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک پکارنے والا جنت کے لوگوں کو پکارے گا اور کہے گا، آئندہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی مرض نہ ہوگا، تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور کبھی مرو گے نہیں، تم ہمیشہ جوان رہو گے اور کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور تم ہمیشہ امن و چین میں رہو گے اور کبھی کوئی غم نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ کسی شخص کو اس کے عمل جنت میں نہیں لے کر جائیں گے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ آپ کے اعمال بھی؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، میں بھی اپنے اعمال کے سبب جنت میں نہیں جاؤں گا، الا یہ کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مجھے ڈھانپ لے۔ تو یہ جو ہمارے اعمال ہیں جو ہم نے کرنے ہیں اچھے، جو اللہ کو بہت پسند ہیں، یہ ہماری ایک ایفرٹ ہوگی، کوشش ہوگی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ثابت کرنے کی، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی، چلنے کی۔ اس دنیا میں بھی سکون ہوگا، اور پھر جنت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنی رحمت سے لے کے جائے گا، جیسے کہ نبی کی حدیث بھی ہے، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ان کو ڈھانپے گی، ان کو اندر لے کے جائے گی، پھر اللہ کے امتیوں کی باری آئے گی، اور اللہ کا رحم اور فضل ہمارے پہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ سورۃ الجاثیہ مکیہ،
آیات 37۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیۃ للمؤمنین۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی جو زبردست اور حکمت والا ہے، بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ان جانوروں کی تخلیق میں بھی جو اس نے پھیلا رکھے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، نیز رات اور دن کے بدل بدل کر آنے میں بھی جو اللہ نے آسمان سے رزق نازل فرمایا، پھر اسے زمین کو مردہ کرنے کے بعد زندہ کر دیا، یعنی بارش کی شکل میں، اور ہواؤں کی گردش میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جنہیں ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ ویل لکل افاک اثیم، تباہی ہے اور ہر بہتان تراشنے والے کے لیے، گناہ گار کے لیے، یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم، اور اللہ کی آیات سنتا ہے جو اس پر پڑھی جاتی ہیں، پھر ازراہ تکبر اپنی بات پر اڑ جاتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں، اسے المناک عذاب کی بشارت دیجیے، اور جب ہماری آیات میں سے کچھ سمجھ لیتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے۔ ان کو ذلت کا عذاب ہوگا، پھر اس کے بعد ان کے لیے جہنم ہے، جو انہوں نے دنیا میں کمایا نہ وہ ان کے کچھ کام آئے گا، نہ وہ جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنایا، انہیں شدید عذاب ہوگا۔ یہ ہدایت ہیں جو اپنے رب کی آیات کے منکر ہیں، ان کے لیے بلا کا المناک عذاب ہوگا۔ اللہ ہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا اور تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلتی ہیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور ارض و سماوات میں جو کچھ ہے سب کچھ نے تمہارے لیے کام پر لگا دیا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ انسان کو اللہ نے اتنا مرتبہ دیا ہے، اتنا رتبہ دیا ہے، اشرف المخلوقات بنا دیا ہے، اس کو ساری کائنات اس کی سروس پہ لگا دی ہے، اور انسان ہے ایک نمبر کا ناشکر، اپنی ہی قسمت، اپنے ہی آپ کو کوستا رہتا ہے بیٹھا ہر وقت۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں جو عقل مند ہیں اور فکر کرنے والے ہیں، سوچیں تو سوچیں آپ کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے آپ کو انسان پیدا کیا، اگر وہ جانور پیدا کر دیتے تو کیا کر لیتے۔ اور جو لوگ ایمان لائے آپ انہیں کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کی توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کر دیں، تاکہ اللہ ان کی کمائی کا بدلہ دے، جس نے کوئی اچھا عمل کیا وہ ان کے لیے ہے، اور اگر برا کرے گا تو وہ بھی اسی کا خمیازہ بھی خود ہی بھگتے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت دی، انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق بھی دیا، اور دنیا بھر کے لوگوں پر فضیلت بھی دی، انہیں انہی کے دین کے واضح احکامات دیے، پھر جو انہوں نے اختلاف کیا اور علم آ جانے کے بعد ہی کیا، جس کی وجہ سے دوسرے پر زیادتی کرنا تھی، اور جن باتوں پر اختلاف کرتے تھے، قیامت کے دن آپ کا رب ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، اور پھر آپ کے لیے دین کا طریقہ مقرر کیا، بس آپ اسی کی اتباع کیجیے، ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کیجیے جو علم نہیں رکھتے، اور یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ کام نہ آ سکیں گے۔ بلا شبہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور متقین کا دوست اللہ ہے۔ سبحان اللہ، دوستوں کی بات ہو رہی ہے نا، بار بار دوستی کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو متقین ہوتے ہیں ان کا دوست اللہ ہوتا ہے۔ اللہ دوست بن جائے تو اور کیا چاہیے کسی کو۔ اللہ تعالیٰ پھر کبھی بھٹکنے نہیں دیتا، کبھی انسان کو کمزور پڑنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کبھی انسان کے کتنے بھی اس کے پر کمزور مومنٹس آ جائیں اس کو سنبھال لیتا ہے، اپنے ہونے کا یقین ہوتا ہے، فرشتوں سے مدد کرتا ہے، سکینت نازل کرتا ہے، اس کے اپنے طریقے ہیں، لوگوں کے ارد گرد آپ کے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جس کا دوست اللہ ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ ولی المتقین۔ ظالم بے شک کتنے مرضی دوستیاں بنا لیں، اپنی دنیا کی دوستیاں دنیا میں رہ جائیں گی، یہ وہاں جا کے لڑیں گے، جھگڑیں گے، الزام تراشیاں کریں گے، کوسیں گے، افسوس کریں گے، حسرت کریں گے، واپسی مانگیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن دوستی نہیں ملے گی۔ اصل دوستی کیا ہے؟ اللہ کی دوستی، اللہ کے دین کی دوستی، اور دین کے لیے لوگوں کو دوست بنانا۔ ھذا بصائر للناس ھدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ قرآن لوگوں کے لیے دلائل بصیرت کا مجموعہ ہے، وہ یقین والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ساری بات ہی یقین کی ہو گئی نا۔ اگر یقین ہے تو وہ سب ملے گا جو اللہ کا وعدہ ہے، اور سب سے زیادہ کیا ملے گا؟ ہدایت اور رحمت۔ ہدایت مل گئی تو رحمت خود ہی آ گئی، اور رحمت ہوگی تو ہدایت بھی مل جائے گی۔
تو یہ دونوں چیزیں ان کے لیے ہیں جو یہ جو قرآن حاملین قرآن ہیں، جو اس کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، انہی کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ قرآن کی جو روح ہے، اندر پہنچنے کا سارا رستہ ہے، جو اس کو سمجھنا ہے، اسے یقین سے سمجھنا ہے کہ یہ ایک ایک حرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اپنے نبی کے ذریعے اللہ نے ہمارے تک پہنچایا ہے۔ تو یہ جو یقین ہے اس کا ہماری جب عمل میں ڈھلے گا، ہمارے دل میں اترے گا اور انسان کے اندر پھر یقین استقامت پیدا کرتا ہے اور قلبی بصیرت حاصل ہوتی ہے، وہ کچھ بھی دیکھ لیتا ہے جس کو عام انسان نہیں دیکھ سکتے۔ ہم بہت سی باتیں جو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں اور آپ کو بھی آنے لگیں گی انشاءاللہ، جو دین میں رہ کے قرآن کو سمجھ کے لیتے ہیں، آپ عام بندوں سے کریں تو وہ اوقات ان کے سر سے گزر جاتی ہے، کیونکہ ان کا یقین کا لیول نہیں ہوتا، انہیں لگتا ہے کوئی قصے کہانیاں سنا رہے ہیں ہم لوگ۔ ساری بات یقین کی ہے، اور جب ہم یقین کر لیتے ہیں تو ہمیں رحمت بھی ملتی ہے، اللہ کی ہدایت بھی ملتی ہے، اور جو یقین نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، وہ زحمت میں رہتے ہیں اور غم کا سبب ہوتی ہے یہ انکار ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ اور اب دوسری بات آگئی کہ یہ جو لوگ بدعمالیاں کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھے بیٹھے کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا بنا دیں گے اور ان کا جینا اور مرنا یکساں ہوگا، کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ تو انصاف کی بات ہے ہی نہیں، ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس دنیا میں آپ دیکھیں دو لوگ اگر لڑ رہے ہیں اور ایک حق پہ ہے، ایک مظلوم ہے ایک ظالم ہے، تو دونوں برابر تو نہ ہوئے نا، وہ کہیں بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کیسے سمجھ لیتے کہ ایک بندہ جو ایمان ہی نہیں لایا اور اپنی گناہوں میں پڑا ہوا ہے، اور جو دوسرا ہے جو عمل صالح کر رہا ہے، اتنی ہزار چیزوں کی قربانی دے رہا ہے کہ میں نے وہی کرنا جو اللہ کا حکم ہے اور اس چیز کو نہیں پڑھنا جو اللہ نے منع کیا ہے، اور دیکھیں باہر کتنی ٹیمپٹیشنز ہیں، کس چھوڑ کے ایک مومن کہاں سے کنارہ کشی کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کا بندہ بنا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے میرے لیے ساری چیزیں چھوڑ دیں، دنیا کی آسائشیں، آرام، حلال پہ ٹکا رہا، حرام کو چھوڑا، جس نے میرے لیے راتوں کو اٹھا عبادتیں کی، جس نے روزے رکھے میرے لیے، جس نے حج پہ اپنا اتنا بڑا مال لگا کے، اپنی اتنی محنت لگا کے، تھک تھکا کے حج کر کے آیا ہے، اور ایک جو اینٹ کے بیٹھا ہوا میں نے حج ہی نہیں کرنا، یہ لوگ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ انصاف کی بات لگتی ہے آپ کو؟ اور یہ جو آیت جب آتی تھی نا تو کہتے ہیں جو عبادت گزار لوگ تھے نا اس وقت کے بھی وہ روتے تھے اس آیت کو پڑھ کے کہ یہ اتنا ڈائریکٹ کمپیریزن اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، تو ان کو یہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں ہم ان لوگوں میں تو نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے جو ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اجترحوا السیئات، یعنی جو سمجھے بیٹھے ہیں جو بدعمالیاں کرنے والے لوگوں میں ہم نہ آ جائیں، کیونکہ وہ ڈائریکٹ کمپیریزن ہے ان عامل الصالحات والوں کا۔ پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ نیک عمل وہ نہیں ہوتا کہ جو ہمیں دکھ رہا ہے یا جو ہم دکھا رہے ہیں۔ اب کوئی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے، یا ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں، بہت مسلم نظر آ رہے ہیں، ہماری باتیں بہت اچھی لگ رہی ہیں، یہ وہ ظاہر ہے جو سب کو نظر آتا ہے۔ ہم دکھاتے ہیں یا کسی کا دیکھتے ہیں تو ہم ایک رائے قائم کرتے ہیں اس کے متعلق، لیکن دل میں کیا ہے، اصل میں تقویٰ کا کیا مقام ہے اللہ کا نزدیک اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ وہ اللہ کے فیصلے ہیں جہاں پہ اللہ فیصلہ کرے گا کہ کس کو کہاں لے کے جانا ہے، اور جو ظاہر والا حصہ ہے وہ تو دنیا دیکھتی ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اور لیکن تقویٰ کے کس مقام پہ وہ صرف اللہ دیکھتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جو ہماری ظاہری خامیاں ہیں، اگر ہمارے جو دوست اچھے ہیں یا گھر والے یا ماں باپ یا کوئی بھی آپ کو بتا دے گا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں، یا آپ اونچا بولتے ہیں پلیز آہستہ بولیں، اچھا آپ ایسے کپڑے پہنیں، اچھا یہ بہتر ہے، وہ ہم اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہی تو فائدہ ہے اچھے دوستوں کا اور اچھی فیملی کا کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے اندر جو ہم نماز پڑھ کے اٹھے ہیں، یا جو ہم قرات کر کے اٹھے ہیں، یا جو ہم جو بھی نیک عمل کر کے اٹھے، ہماری نیت کیا تھی تو وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ کوئی انسان اس کو جج نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کو سب پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں سینوں کے راز بھی جانتا ہوں۔ تو چونکہ اللہ جو ہے وہ سمیع علیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، وہ حکیم ہے، وہ حکمت سے فیصلے کرنے والا ہے، تو فیصلے کا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور آخرت پہ یہ فیصلے ہوں گے کہ ایون دو ایک تو دو لوگ ہوئے نا جو ایمان ہی نہیں لائے، اور کچھ ہے جو ایمان لائے، پھر ایمان لائے والوں میں بھی ایمان کا کیا لیول ہے، کس درجے پہ ہے وہ تقوی کے، وہ فیصلہ ہوگا ان کی نیتوں کے اوپر، اور وہ فیصلہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا انسان کر ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
اللہ نے ارض و سماوات کو حقیقی مصلحت کے تحت پیدا کیا ہے، اس لیے بھی کہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے اور ان پر کوئی بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ بھلا آپ نے ان کے حال پر غور بھی کیا جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا ہے؟ اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا، اس کے کان اور دلوں پر مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے گا؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ وہی بات ہوگی کہ اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا۔ ہم اپنے خدا خود بنے پھرتے ہیں، اپنی خواہشات، اپنی لذات، اپنی زندگی، اس دنیا کی جو چلت پھرت ہے، اس کے اندر جینا، اپنی مرضی کا جینا اور کہہ دینا کچھ نہیں ہوتا، یہ چھوٹی سی چیز ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ ہم اپنے آپ کو تسلیاں دیتے ہیں، جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم آنے کے باوجود گمراہ کر دی گئے۔ علم ہے، سب کو پتہ ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، ایک حد تک ہم سب مسلمانوں کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے گھروں میں ہماری پیدائش کے ساتھ ایک سرٹن لیول تک دینی تعلیم دی جاتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے تھوڑی بہت، لیکن ہم اس کو کتنا لے کے چلتے ہیں وہ آہستہ آہستہ پھر انسان خود فیصلے کرتا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی جاتی ہے اور آنکھ پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، یعنی اس کو نصیحت کی سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بس ہماری دنیا ہی زندگی ہے، یہی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے، حالانکہ ان باتوں کو انہیں کچھ علم نہیں، وہ محض ظن پہ باتیں کرتے ہیں، یعنی سنی سنائی اور خام خیالیاں ان کی، حقیقت کا انہیں کچھ بھی نہیں پتہ کہ جو ہے وہ موت کیسے ہوتی ہے اور موت کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ عقل کے اندھوں کو اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ اگر زمانہ یہ ہلاک کرتا تو زمانہ دوبارہ پیدا بھی کر لے گا، پھر مسئلہ کیا ہے سارا؟ اب کہاں سے بھاگو گے، اللہ سے کہاں بھاگ کے جاؤ گے، یہ سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کی۔ حالانکہ زمانہ تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف دن رات کے الٹ پھیر کا نام ہے زمانہ، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتا ہے۔ آج کل لوگ اسے نیچر بھی کہتے ہیں اور اس طرح اصل کام الہیہ سے منہ موڑنا چاہتے ہیں، یعنی جو بھی کوئی چیز ہو اچھی لگے، دس از نیچر، دس از نیچر۔ نیچر کہاں سے آئی ہے؟ نیچر بھی تو اللہ نے پیدا کی ہے نا، اور جو نیچرل چیزیں ہیں وہ بھی تو اللہ نے پیدا کی ہیں۔ یہ جو آیورویدک ہے وہ یہ بھی تو سارا اللہ نے پیدا کیا نا، کہاں سے اٹھ کے آ گیا؟ آپ نے اگایا اس کو، آپ نے بھی اگایا تو اللہ کی زمین پہ اگایا، اللہ کے دیے ہوئے پانی میں سے اگایا، اللہ کے دیے ہوئے عقل استعمال کر کے اپنے لیے فائدے نکال رہے ہیں، تو اللہ سے بھاگ کے تو انسان کہیں بھی نہیں جا سکتا، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بھی شک اور اضطراب میں مبتلا رہتے ہیں اور اپنے دعووں پر انہیں خود بھی یقین نہیں ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم مجھے ایذا پہنچا تھا جب وہ دہر یعنی زمانے کو گالی دیتا ہے، اور حالانکہ دہر میں خود ہوں، تمام معاملات میرے ہاتھ میں ہیں اور میں ہی رات اور دن کو پھیر کر لاتا ہوں۔ یہ یاد رکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں، آج کل بھی ہم بڑے آرام سے بیٹھ کہتے ہیں زمانہ ہی خراب ہے، ہر آنے والی نسل کہتی ہے زمانہ خراب ہے، ہمیں آج کا زمانہ خراب لگ رہا ہے، بہت ہی خراب زمانہ ہے، اور آنے والوں کو وہ زمانہ خراب لگے گا، پیچھے والوں کو بھی لگتا تھا، ہم نے ماں باپ کو یہ کہتے سنا زمانہ خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت بری لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مجھے گالی کی طرح لگتی ہے جب یہ کہتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے یا زمانے کو گالی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمانہ میں خود ہوں، کیونکہ کائنات کی کوئی چیز، ایک پتا، ایک سوئی، ایک مائنر سے مائنر چیز بھی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ شیطان بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ نہ کرنے دے اس کو، چاہے ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے، اس کو چھوٹ ملتی ہے تو وہ کرتا ہے۔ تو ہر کام جب اللہ کے حکم سے ہی ہونا ہے، زمانہ بھی اللہ نے کریٹ کیا، دن رات کا ہیر پھیر اللہ نے بنایا، یہ جو ہمارے سال بدلتے ہیں اللہ نے بنائے، ہماری قسمتیں بدلتی ہیں اللہ نے بنایا، تو پھر زمانہ کیا چیز ہے؟ وہ بھی ایک تخلیق ہے، ایک خلق، اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ تو جب ہم اللہ کی کسی بھی مخلوق کو برا کہیں گے، چاہے وہ زمانہ ہو، وقت ہو، ماضی ہو یا حال ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو اللہ کو وہ بہت ہی بری لگتی ہے، کیونکہ ہم ڈائریکٹ اللہ کو پوائنٹ کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں زمانہ۔ تو اللہ تعالیٰ حدیث میں خود ہمیں بتا رہا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے۔ دہر اس صورت کا آگے نا، آیت کے اندر آگے نا الا الدہر، کہ زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، زمانہ کچھ نہیں ہے، زمانہ میں ہی ہوں، میرے حکم سے چلتی ہے ہر چیز۔ تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ شرک بھی بن جاتی ہیں اور اللہ کو بہت تکلیف دہ لگتی ہیں۔ ہم یہ بہت کیجولی سنتے ہیں اور کیجولی بول بھی دیتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی زبانوں پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور جب ہم ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے سوا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کو کہہ دیتے ہیں اگر تم سچے تمہارے آباء و اجداد کو اٹھا لاؤ، یعنی انہیں واپس زندہ کر کے لے آؤ۔ آپ انہیں کہیے اللہ ہی تمہیں بھی زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں موت دے گا، پھر قیامت کے دن تم کو جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی زندہ تو اللہ نے کرنا ہی ہے اور اپنے وقت مقررہ پہ کرنا ہے،
قیامت والے دن کرنا ہے، تم بھی زندہ ہو جاؤ گے اور تمہارے آباء و اجداد بھی تمہارے سامنے آ جائیں گے، پھر دیکھیں گے کیا کرتے ہو تم لوگ۔ آباء و اجداد بھی کوسیں گے کہ ہم کہاں پھنس گئے آگے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارض و سماوات کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل پرست خسارہ میں پڑ جائیں گے، اور اب ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل پڑا ہوا دیکھیں گے، ہر گروہ کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا اور ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے۔ یہ ہمارا لکھوایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے متعلق ٹھیک بیان کر دے گا، اور جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے بلا شبہ ہم لکھوائے جاتے رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی واضح کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا انہیں کہا جائے گا کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں، مگر تم اکڑ گئے اور تم تھے ہی مجرم لوگ۔ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہہ دیتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے، ہم تو اسے ایک زنی یا زن پہ بنیاد پہ ایک چیز خیال کرتے ہیں اور ایسی چیزوں پر ہم بالکل بھی یقین نہیں رکھتے۔ اس وقت ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہونے لگیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، انہیں آ گھیرے گا اور انہیں کہا جائے گا آج ہم تمہیں ایسے ہی بلا دیں گے جیسے تم اس دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا، اور اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں، یہ اس لیے کہ تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور لہٰذا آج نہ انہیں جہنم سے نکالا جائے گا اور نہ کہا جائے گا کہ معذرت کر کے اپنے رب کو راضی کر لو۔ پس تعریف اللہ ہی کے لیے جو ارض و سماوات کا اور سارے جہان کا جو ہے وہ رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آسمانوں اور زمین میں کبریائی اسی کی ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہاں پہ کبریائی آئی ہے، کبریائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان، اونچی شان اور اس کی بڑائی کے اظہار کا جو طریقہ ہے وہ ہے کبریائی اللہ تعالیٰ کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث قدسی ہے کہ کبریائی میری چادر ہے، یعنی کبریائی جو ہے وہ جو میری عظمت ہے، یہ جو میری بڑائی ہے وہ میری چادر ہے، اوپر والی چادر۔ سوچے دو چادریں اگر کسی نے لینی ہے اپنے آپ کو کور کر لیں، جیسے احرام وغیرہ میں بھی لیتے ہیں، ایک اوپر ہوتی ہے ایک نیچے ہوتی ہے، تو کبریائی میری اوپر والی چادر ہے اور عظمت جو ہے وہ میری نیچے والی چادر جو نیچے باندھی جاتی ہے۔ لہٰذا جو شخص ان دونوں میں سے کسی بھی چیز کو مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اسے اٹھا کر آگ میں پھینک دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور پھر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے بہت بڑی اس کی کبریائی، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ وہی کہ کبریائی جو ہے وہ میری اوپر کی چادر ہے اور عظمت میرے نیچے کی چادر ہے، چنانچہ جو ان میں سے کسی کو کھینچے گا، اس کی کوشش کرے گا کھینچنے کی، تو اسے جہنم میں جھونک دوں گا۔ اب دیکھیں یہاں لفظ آیا جھونک دوں گا، یہ نہیں کہ ڈال دوں گا، جھونک دوں گا۔ تو جھونکنا کیا ہوتا ہے کہ دور سے اٹھا کے پھینک دے گا اللہ تعالیٰ اس کو، یہ نہیں کہ آرام سے پیار سے جا کے وہاں پہ رکھ دیں گے، نہیں، جہنم میں دور سے پھینکا جائے گا، سینٹر میں جا کے جو چیز گرے اس کو کہتے ہیں جھونک دیا جہنم میں، یہ آگ میں جھونکنا۔ اور وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ سب سے بلند اور عظیم ہستی ہے۔ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر کبریائی کی چادر ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا جنت میں 2 باغ چاندی کے ہوں گے اور ان کی ہر چیز چاندی کی بنی ہوگی، اور 2 باغ سونے کے ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی۔ اور جنت عدن میں جنتیوں کو اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہوگی سوائے کبریائی کی چادر کے، جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے چہرے پر موجود ہوگی۔ تو اللہ کی بڑائی بھی علم والے ہی جانتے ہیں، اللہ کی کبریائی بھی علم والے ہی جانتے ہیں، اور ہمیں بھی اس کو جاننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور جس دن انسان نے اللہ کو اور اللہ رب العزت کو اپنا بڑا جان لیا، اور اس دن اس کی زندگی آسان ہو جائے گی اور اس کے لیے دین آسان ہو جائے گا۔ اور یہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسے کہ اس کا حق تھا، اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اللہ کی قدر پہچانو اور اللہ کو اپنا بڑا مانو، تاکہ ہمارے اندر جو ہے وہ عاجزی آئے اور اللہ تعالیٰ کو جو ہم شکر گزار بندے بن سکیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔